ڈاکٹر مہرب معیز کا ایک ویڈیو جو کہ سوشل میڈیا پہ ہماری نظروں سے گزرا, کسی نے شیئر کیا اور کہا کہ آپ اس پہ ذرا کامنٹ کریں. جو ویڈیو ہے یہ بیسکلی عورت مارچ میں ریکارڈ ہوئی ہے, ابھی بھی یوٹیوب پہ پڑا ہوا ہے, سو اینی بڈی کین گو اینڈ واچ اٹ. اس میں بڑی انکشافات ہوئے ہیں جی, بڑے انکشافات ہیں. ایک انکشاف یہ ہے کہ جی یہ اوپنلی کہا جا رہا ہے کہ ہم نے ایل جی بی ٹی کر کے اس ایجنڈا کو لے کے آنا ہے. ہم نے تو ایک ایسا کانسیپٹ کریٹ کرنا ہے جہاں پہ اس کو یوں کہا جائے کہ جی ہمارے اندر جو روح جو آ چکی ہے وہ کسی فیمیل کی آئی ہے اور اس کو ہم یوز کریں گے, کیونکہ جو ویسٹرن ماڈل ہے وہ یعنی جو ہے نا بایولوجی کو یوز کرتے ہوئے وہ لوگ اس کو لے کے آ رہے ہیں, اور جس میں کہا جاتا ہے کہ جی وی آر بورن دس وے, اور اس کے بارے میں یہ تو بالکل ڈبنک ہو چکا ہے کہ نو بڈی از بورن دس وے, یعنی دیر از نو گے جین ان دا ہیومن باڈی, اٹس جسٹ سم تھنگ دیٹ یو ڈو آؤٹ آف یور اون چوائس اور وٹ ایور اٹ مائٹ بی. تو اس کے ساتھ وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہ ہماری اندر جو ہے نا وہ ایک روح آ چکی ہے اور اس کو ہم یوز کریں گے ان آرڈر ٹو اسپریڈ دس تھنگ. ایل جی بی ٹی کر کے رینبو فلیگ ہلا کے نہیں, وی ول ٹیک اندر راؤٹ ٹوورڈز ڈوئنگ دیٹ تھنگ. یعنی آبجیکٹیو ایک ہی ہے, کھانے ہم ساروں نے عام ہی ہیں, لیکن جو طریقہ ہم اختیار کر رہے ہیں وہ طریقہ ڈفرینٹ ہے. دا روڈ دیٹ لیڈس ٹو دیٹ پلیس از ڈفرینٹ. سو یہاں پہ میں یہ سوال اٹھانا چاہوں گا کہ جو روح کی انہوں نے بات کی ہے کہ کیا ایسا ممکن ہے کہ جی کسی انسان کے اندر جو ہے وہ ایک ہے وہ بایولوجیکل میل ہے لیکن روح اس کے اندر جو ہے وہ خاتون کی آ چکی ہے. آئی تھنک اس میں سب سے پہلی بات بنیادی تو ہمیں یہ دیکھنی پڑے گی کہ جو بھی بندہ کوئی کلیم کرتا ہے نا, جو بندہ کوئی بھی کلیم کرتا ہے, دین میں آپ کچھ بھی کلیم کرتے ہیں, کیونکہ یہ ایک دینی کلیم ہے نا, آپ یہ بات کرو شریعت کے معاملے میں آپ بات کرو, تو جو برڈن آف پروف ہے وہ ان کے اوپر ہے. یہ بتائیں گے, یہ ثابت کریں گے کہ یہ کس فقیہ نے یہ کہا ہے کہ روح جو ہے وہ آپ کے اندر آپ کی جو بایولوجیکل سیکس ہے اس سے مختلف ہوتی ہے. یعنی امام ابو حنیفہ کا فتویٰ اس پہ, امام مالک کا ہے, امام الشافعی رحمہ اللہ کا ہے, امام احمد بن حنبل کا ہے رحمہ اللہ تعالیٰ, کس کا فتویٰ ہے یا اور کسی اسکول آف تھاٹ میں, سنی شیعہ کس اسکول آف تھاٹ میں یہ بات مانی گئی ہے, تو برڈن آف پروف تو آپ کے اوپر ہے. آپ نے کلیم کیا نا کہ جی ہمارے اندر روح آ گئی ہے, ٹھیک ہے چلے میں آپ کی بات وجہ کو آگے مان بھی لوں. تو جس طرح پھر میں مطلب کل کو جس طرح آپ نے ابھی جو ہے نا ابو سعد بھائی ایگزامپل دی, کل کوئی بندہ کہتا ہے نہیں جی ہمارا بلیف تو یہ کہ ہمارے اندر بلی کی روح ہے, میرے اندر کتے کی روح ہے, میرے اندر ایلین کی روح ہے, تو یہ کون ڈٹرمن کرتا ہے؟ تو کیا اسلام اتنا کوئی فارغ لاوارث دین ہے کہ جو بندہ آ کے جو مرضی کہہ دے ہم بسم اللہ کر کے اس کی بات مان لیں؟ یعنی واٹ از گوئنگ آن ہیئر؟ کیا شریعت کے کوئی اتنی شریعت ویک ہے کہ ہماری کوئی فاؤنڈیشن ہی نہیں ہے؟ ہماری فاؤنڈیشن قرآن و سنت ہے, اور اگر آپ نے کوئی بات کلیم کرنی ہے نا تو پہلے آپ پروف لے کے آئیں کہ آپ یہ کیوں کہہ رہے ہیں, کس بیس پہ آپ کہہ رہے ہیں, اور وہ بھی جب شریعت کی آپ بات کرتے ہیں تو بھائی اتنی آرام سے یہ بات ہضم کرنے والی نہیں ہے. ہمارے الحمدللہ یہ اللہ کا بہت کرم ہے کہ پاکستان کے اندر جتنی بھی دینی جماعتیں ہیں اور کسی چیز پر اکٹھے ہو نہ ہو, اس پوائنٹ پہ سب کے سب ایک پوائنٹ پہ آ کے الحمدللہ مل گئے ہیں. تو آئی تھنک یہ اپنے آپ سے خود ایک بہت بڑی دلیل ہے. تو محمد بھائی آپ ذرا تھوڑا سا بتائیں, یہ روح کی جو بات کر رہے ہیں کیا یہ ایسے ہی ہے؟ اچھا, یہ اس سے آپ نے ایک سوال اٹھایا, اس سے اہم ایک اور سوال ہے کہ کیا روح کا بھی کوئی جینڈر ہوتا ہے؟ ہاں, ویری گڈ کوسچن. صحیح, مطلب قرآن نے یہ روح کا ایک سوال جو ہے وہ اٹھایا, وہ کہا یہ اللہ کی طرف سے یسألونک عن الروح, یہ لوگ سوال کرتے ہیں روح کے متعلق, قل الروح من امر ربی وما اوتیتم من العلم الا قلیلا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان سے کہو الروح من امر ربی, یہ اللہ تعالیٰ کا امر ہے, میرے رب کا امر ہے. قل الروح من امر ربی وما اوتیتم من العلم الا قلیلا, اور تمہیں جو علم دیا گیا ہے وہ بہت قلیل ہے, بہت تھوڑا ہے, یعنی تم روح کے کنسیپٹ کو سمجھ بھی نہیں سکتے. لہٰذا ابھی تمہارے علم کی کچھ حدود ہیں, تو اس سے آگے کے سوال نہ کرو. تو یہ اللہ تعالیٰ کا ایک امر ہے, اور جس کے متعلق قرآن نے یہ کہہ دیا, یعنی وہ سوال کیا گیا اور قرآن نے اس کا جواب میں یہ کہہ دیا کہ یہ من امر ربی, اس کے متعلق تمہیں زیادہ فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تمہارا کام کیا, اللہ تعالیٰ نے جو احکام دیے اس کے اوپر عمل کرو. وہ تو ظاہری اس کے, ہاں, تو یہ تو وہ جو احکام ہے وہ تو ظاہر کے اوپر ہوں گے. باطن میں آپ کی روح, اور پھر اوپر سے آپ نے ایک دعویٰ کر لیا, یعنی ایک چیز جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے ابھی تمہارا علم ادھر تک نہیں پہنچ سکتا, تم نہیں سمجھ سکتے روح کیا ہے. صحیح, اس کے آپ نے جینڈر بھی اس کے کر دیا, سلیکٹ اس کو اسائن کر دیا. تو آئی تھنک یہ بڑا امپورٹنٹ سوال ہے کہ آپ نے, یعنی اس سے پہلے کہ ہم یہ کہیں کہ جی روح فیمنن جینڈر کی ہے, پہلے تو یہی سوال نہیں پتا کہ روح کا جینڈر بھی ہے یا نہیں ہے. ہاں, تو یہ اس میں بھی ایک چیز ہے. دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ ان میں سے زیادہ تر لوگ اس نظریے کے جو پرچارک ہوتے ہیں وہ خدا اور روح کو مانتے ہی نہیں ہے سرے سے. ٹھیک ہے, صحیح ہے. یہاں پر بھی یہ بڑے صرف ایجنڈا کے لیے, بالکل یہاں پر بڑے کنوینئنٹلی یہ روح کی ڈبیٹ کو بیچ میں لے آتے ہیں, اور یہ اس حد تک اپنی اس چیز میں تجاوز کرتے ہیں کہ معاذ اللہ یہ اللہ پر الزام لگاتے ہیں کہ شاید اللہ سے غلطی ہوگی, اللہ کو نہیں پتا تھا, ہو اس کے اندر تو میں نے غلط روح ڈال دی, یعنی اللہ پہ الزام لگا رہے ہیں. تو یعنی کہ اللہ سے ایک ایرر ہوا ہے کہ ایک مرد کے اندر عورت کی روح ڈال دے گی. تو یہ بالکل بیس لیس باتیں ہیں, جھوٹ کے کوئی پاؤں نہیں ہوتے. آپ نے بھی جو ویڈیو چلائی ڈاکٹر معیز کی, اس کے حوالے سے کمنٹ کرتا چلوں,
ایک آپ کو جو ٹریڈیشنل ہمارے نا یہاں پر ڈاکو ہوتے ہیں اور جو پلاننگ کے ساتھ نا جن کو ہم کہتے ہیں پیشہ ور ڈاکو جو ہوتے ہیں, ان کی ایک ٹیکنیک یہ ہوتی ہے کہ جب انہوں نے کسی جگہ پہ ڈاکہ مارنا ہوتا ہے یا کارروائی کرنی ہوتی ہے نا, تو وہ چند دن پہلے ہی اس جگہ کو باقاعدہ اس کی ریکی کرتے ہیں اور وہ دیکھتے ہیں کہ یار یہ کتنے بجے یہ لوگ سو رہے ہیں, کتنے بجے جاگ رہے ہیں, گھر کے کتنے افراد ہیں, کب لائٹیں آن ہوتی ہیں, کس کمرے میں زیادہ ایکٹیویٹی ہے, کتا کہاں بندھا ہوا ہے, وغیرہ وغیرہ وغیرہ. اور وہ اپنے ڈاکہ ڈالنے سے یعنی جو مین ایونٹ ہوتا ہے اس سے پہلے ہی وہ کیا کرتے ہیں, وہ کبھی پتھر پھینک دیں گے چیک کرنے کے لیے, کبھی کوئی اور ایسی حرکت کر دیں گے, کوئی ڈسٹربنس کریٹ کر دیں گے کہ یار اگر ہم ادھر سے انٹر ہوں تو یہاں پر اگر اتنا شور ہوتا ہے تو کیا رسپانس آتا ہے, وغیرہ وغیرہ. اور اس کے بعد وہ اس کے مطابق اپنی پوری پلاننگ کرتے ہیں, وہ اپنا ویک سپاٹ ڈٹرمن کرتے ہیں اور وہاں سے پھر وہ کارروائی ڈالتے ہیں. سیم اسی طرح یہ بڑے پچھلے ایک عرصے سے نا پاکستان کے اندر نا یہ پتھر مار رہے ہیں ہمارے اس میں, اور یہ چیک کر رہے ہیں کہ کبھی انہوں نے وہ ایکس کا شوشہ چھوڑ دیا کہ یہ ایک تیسری جینڈر ہے, پھر کبھی میرا جسم میری مرضی کا شوشہ چھوڑ دیا, نہیں جی قوم صحیح ہے, نہیں جاگ رہی, چلو جی اس کو آگے بڑھاؤ. اچھا پھر اسی طرح یہ ابھی انہوں نے یہ سیکس اور جینڈر کا جو لیگل ڈاکومنٹس کے اندر ڈفرینس وہ ڈال دیا. تو بیسیکلی یہ ان کا جو مین ہدف ہے, جیسا یہ جو ڈاکٹر معیز خود کلیم کر رہے ہیں, ہمیں یعنی ثابت کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے اس میں, وہ بالکل واضح ہے. اور اس میں ہمیں ان کے بجائے کہ ہم اپنی زیادہ انرجی میں سمجھتا ہوں اور اپنا زیادہ فوکس ان کے ایجنڈا کو ایکسپوز کرنے میں لگائیں, یہاں پر اب ہمیں اس چیز کے اوپر بات کرنی چاہیے کہ اس کا اب ہم کریں کیا, اس کو روکیں کیا, کیونکہ یہ گھس آئے ہیں, یہ آپ کے سکولز کے اندر گھس آئے ہیں, یہ آپ کے میڈیا کے اندر تو یہ کب سے گھسے ہوئے تھے, اور یہ اب پوری طرف سے چاروں طرف سے ان کی جو جلغار ہے وہ اپنے پیک پر پہنچ چکی ہے اور ان کو اپنی منزل بہت قریب نظر آ رہی ہے, جس طرح کہ اس نے اس ویڈیو کے اندر یہ کلیم بھی کیا. اور یہ دیکھیں یہ جو عورت آزادی مارچ ہے اور اسٹوڈنٹ سالیڈیرٹی مارچ اور وغیرہ وغیرہ ایکس وائی زی, اور یہ سارے جو ہیں یہ ابھی لاسٹ پوڈ کاسٹ میں آپ کی جی بالکل یہاں پر ہمارے ساتھ آئے تھے ڈاکٹر ندیم جی ندیم صاحب نے بھی اس بات کا ذکر کیا تھا کہ انٹرنیشنل لیسبین اینڈ گے ایسوسیشن کا جو ایشیا کا جو ایشیا چیپٹر ہے, اس نے بھی باقاعدہ پاکستان کے اندر اگر کسی گروپ کو ایل جی بی ٹی پرو گروپ آئیڈینٹیفائی کیا ہے تو وہ انہوں نے باقاعدہ نام لے کے, یہ کوئی میں الزام نہیں لگا رہا, اسٹوڈنٹ سالیڈیرٹی مارچ اور عورت آزادی مارچ. اور دوسری بات ان سب کی اگر آپ آئیڈیالوجی بھی دیکھیں, اب فرت اللہ خان بابر جو ہیں ہمارے ایک بڑے پرومیننٹ پولیٹیشین ہیں, وہ نہ صرف شرعی عدالت کے اندر بلکہ میڈیا کے اوپر بھی, اور لاسٹ ٹائم تو سینٹ کی جو ابھی کمیٹی ہیومن رائٹس کمیٹی کی میٹنگ ہوئی ہے اس میں گیا تھا اٹینڈ کرنے, تو وہاں پر بھی وہ اس کے فل آن سپورٹ. ابھی پچھلے دنوں ایک مستی خان صاحب کو ان کا انتقال ہوا, وہ لیفٹ کے بڑے ایک پرومیننٹ لیڈر تھے پاکستان کے اندر, تو ان کا جو ریفرنس تھا, تعزیتی ریفرنس تھا, وہ یہاں پر اسلام آباد میں منعقد ہوا اور وہاں پر فرت اللہ خان بابر نے تقریر کی, اور اس میں انہوں نے کہا کہ ہمیں اپنی کنٹری کا جو ہے نا مورل کمپس دوبارہ سیٹ کرنے کی ضرورت ہے. اور انہوں نے کہا کہ جی یہ لیفٹ کے جتنے بھی گروپس ہیں ان کے اندر یہ وہ موجود ہے, اور یہ جتنے بھی لیفٹ کے گروپس ہیں وہ اپنے آپ کو یہ سارا جو ہے نا لیفٹ کے ساتھ آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں, اور یہ اسٹوڈنٹ سالیڈیرٹی مارچ ہو جائے یہ بھی اپنے آپ کو لیفٹ کے ساتھ آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں, اور یہ عورت آزادی مارچ والے بھی, اور یہ باقاعدہ ایک گند ہمارے معاشرے کے اندر کچھ حد تک پھیلا چکے ہیں, اور آگے ابھی انہوں نے بہت پھیلانا ہے نظریات کے نام پہ, آزادی کے نام پہ, اینٹی پیٹریارکی کے نام پہ, اور بڑے مزے کی جو ہے نا یہ الفاظ پروگریسو اور ترقی پسند اور اس طرح کے لفظ استعمال کر کے یہ ہمارے نوجوانوں کو کرتے ہیں. اب المیہ یہاں پر یہ ہے, یہاں پر المیہ یہ کہ ہمارے نوجوانوں نے کیونکہ ہماری فاؤنڈیشنز بہت ویک ہوتی ہیں, ایک تو ہماری بدقسمتی کہہ لیں جو بھی کہہ لیں کہ جو قرآن کی جو زبان ہے عربی وہ ہماری زبان نہیں ہے, صحیح ہے, تو ہمیں وہ سمجھ نہیں آتی. لیکن اس سے بڑا المیہ یہ ہے کہ یہاں پر ایفرٹ بھی نہیں کیا جاتا, یہاں پر بس اتنا کافی سمجھ لیا جاتا ہے کہ بھئی آپ پیدا ہوگے, اور پیرنٹس کا بھی اس پہ فوکس نہیں ہوتا. بچہ 4 سال کا ہوگا, یہ میرا پیرنٹس سے گل ہے, کیونکہ دیکھیں ہمارے یہاں پر بچہ پیدا ہوتا ہے تو 4 سال 3 سال ابھی چلنا آیا نہیں, اس کو آپ نے اسکول میں داخل کرا دیا, آپ اس کو اے فار ایپل بی فار بال سکھا رہے ہیں, لیکن آپ ان چیزوں کی طرف توجہ نہیں دے رہے. اس سے ہوتا کیا ہے, اسی طرح جب بچہ بڑا ہوتا ہے, بچہ جب 10ویں میں جاتا ہے, 12ویں میں, او اے لیولز میں جاتا ہے, تو ایگزام کے دنوں میں باقاعدہ جس طرح ایک روٹین سیٹ کی جاتی ہے بچوں کی, اور باقاعدہ بچوں کو پرسیو کیا جاتا ہے کہ یہ پڑھائی کو ٹائم دیں. اگر اسی طرح
جس طرح ہمارے پیرنٹس ہمارے بچوں کو کی دنیا کو پرسیو کرتے ہیں، اسی طرح اگر وہ آخرت کو پرسیو کریں تو یقین مانیں ہمیں ان کو رسپونڈ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. یہ لوگ ایسے لوگ ہمارے معاشرے میں آئے ہی نہ، یعنی ان کو بالکل رستہ ہی نہ ملے. یا ان کو بھی ایک طرح سے ہم نے خود پنپنے کا ایک گراؤنڈ فراہم کیا ہے، تو یہ اب ہمارے معاشرے کے اندر آ کر یہ ہمارے اس میں کریں. اور دوسری ایک اور بات یہاں پر بیچ میں ہی دیکھیں، اسلام دین فطرت ہے، اور فطرت بہت ساری حدیں جہاں پہ لگاتا ہے نا، جو اسلام وہاں پر جائز راستہ بھی بتاتا ہے. اب آپ کے جتنے بھی یہ سیکشول ڈیزائرز ہیں صحیح ہے، اور اس طرح کی جو چیزیں ہیں یہ بالکل نیچرل چیزیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے آپ کے اندر یہ حص رکھی ہے، مرد عورت کی طرف اٹریکٹ ہوتا ہے، عورت مرد کی طرف اٹریکٹ ہوتی ہے، اور بالکل نیچرل بات ہے. تو ایک طرف اللہ تعالیٰ نے حد لگائی، صحیح ہے، زنا سے روکا، بلکہ زنا کے قریب بھی جانے سے روکا، یعنی ہر وہ چیز جو زنا کی طرف لیڈ کرتی ہے اس سے بھی روکا، بالکل صحیح ہے. تو دوسری طرف جائز راستہ دکھایا، اور وہ جائز راستہ کیا تھا؟ جائز راستہ تھا نکاح. ایک طرف حد لگائی، دوسری طرف راستہ کھولا کہ نکاح کرو نکاح کرو. اور آج کل کیونکہ خود میں نوجوانوں کے ساتھ بہت زیادہ انٹریکشن ہوتا ہے یونیورسٹیز کے اندر، کالجز کے اندر، تو میرے نزدیک یا جب ہم نوجوانوں کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہیں تو جو سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم پیرنٹس، جو ہمارے پیرنٹس کی جنریشن ہے ادھر پاکستان کے اندر، یہ سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں جلدی شادی کر دینا کتنی بڑی مصیبتوں کو کھڑا کر دے گا، اور اگر نکاح ہو گیا بچوں کا تو پتہ نہیں رسپانسبلٹیز ہوتی ہیں. اور نکاح کے حوالے سے ہمارے معاشرے کے اندر باقاعدہ ایک خوف کہ یہ بہت بڑی رسپانسبلٹی ہوتی ہے، اور یہ ہوتا ہے اور وہ ہوتا ہے، جبکہ وہ یہ نہیں دیکھ رہے کہ اس معاشرے کے اندر جلدی نکاح کرنے کی سب سے زیادہ ضرورت موجود ہے. اللہ تعالیٰ نے ایک جائز راستہ دکھایا. آپ کو نہیں پتا کہ آج کا نوجوان کن کن طرح کی خطرناک چیزوں کے ساتھ اس کا سامنا ہے، کس طرح کی چیزوں سے وہ ایکسپوزڈ ہے. آپ یونیورسٹیز کے اندر جا کر دیکھیں جو ماحول ہے، یہ موبائل آپ دیکھیں، یہ کتنا بڑا گیٹ وے ہے اچھی چیزوں کا بھی اور بری چیزوں کا بھی. اور لیکن ہمارے بڑے ان چیزوں کو نہیں سمجھ رہے، اور اب ہو یہ رہا ہے کہ اب باقاعدہ جو اگلی نسل آئے گی اس کے لیے تو ڈسٹرکشن پلان جو ہے نا، وہ بلکہ یوں سمجھ لیجیے کہ آج اگر ہم نے اس کا سد باب نہ کیا، اور یہ میں بڑے وثوق کے ساتھ کہہ رہا ہوں، آج اگر ہم نے سد باب نہ کیا تو یہ جو اسلام پسند بنتے ہیں نا، ہم اس میں بھی شامل ہوں، ہمارے جو بچے ہوں گے وہ ان کی گود میں جا کے بیٹھیں گے، اور وہی ہمارے سامنے کھڑے ہو جائیں گے کہ آپ لوگ تکیہ نوس ہیں، آپ لوگ غلط کہہ رہے ہیں، اور یہ تکیہ نوس، اور یہ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے. ابھی میں نے ذکر کیا، میں سینٹ کی کمیٹی میں گیا سینیٹر مشتاق کے ساتھ نا اٹینڈ کرنے، کیونکہ میرا تو پورا اس کے اوپر ریسرچ وغیرہ ہے، تو میں نے ان سے ریکویسٹ کی کہ میں ہیومن رائٹس کمیٹی کا سیشن اٹینڈ کرنا چاہتا ہوں. تو وہاں پر کیونکہ اب پبلک پریشر بھی بن چکا ہے اور سارا کچھ، تو کمیٹی کے اندر بڑا نا اس امینڈمنٹ کے حوالے سے بڑا ایک پازیٹیو ماحول تھا، یعنی کہ سینیٹر مشتاق ایک بڑی زبردست پوزیشن پہ، یعنی ان کا موقف موجود تھا. پھر پی ٹی آئی کے بھی 2 سینیٹرز بالکل آلموسٹ سملر قسم کی لائے ہوئے تھے امینڈمنٹس. تو وہاں پر اب صاف نظر آ رہا ہے، بالکل صاف نظر آ رہا ہے کہ اب یہ لوگ لاجیکلی اس کو نہیں اب ڈیفینڈ کر پا رہے اس لاء کو، اور لیگلی بھی پاس چکے ہیں. اب وہ ہیلے بانے تلاش کر رہے ہیں. اور سینیٹر مشتاق صاحب نے کہا کہ دیکھیں ایک آئینی ادارہ موجود ہے، کونسل آف اسلامک آئیڈیالوجی، آپ کونسل آف اسلامک آئیڈیالوجی میں اس کو بھیج دیں. تو ہماری ایک سیکولر پارٹی کے کافی سینئر لیڈر نے باقاعدہ اس کے اوپر پوری تقریر کی، علماء کا نام لے کے جس طرح انہوں نے تحقیق کی، مذاق اڑایا، کونسل آف اسلامک آئیڈیالوجی کا مذاق اڑایا. انہوں نے کہا یہ وہی کونسل آف اسلامک آئیڈیالوجی جو کہ 18 سال سے کم عمر بچوں کی شادی کی اجازت دیتا ہے، یہ وہی کونسل آف اسلامک آئیڈیالوجی جس نے فلاں اور فلاں تکیہ نوسی قوانین ہمارے اوپر مسلط کیے ہیں. نہ صرف یہ پاکستان کے آئین کی وہ آئین کی تحقیق ہے، کیونکہ آئین کی تو اندر یہ باتیں بالکل واضح طور پر لکھ دی گئی کہ اسلام ہی جو ہے وہ سپریم لا ہوگا، اس کا بھی مذاق اڑایا. پھر آئین کانسٹیٹیوشنل باڈی کا مذاق اڑایا. نہ صرف وہاں پر رکے بلکہ جو ہمارے دینی اکابرین ہیں، ہمارے علماء ہیں، چاہے ان کا تعلق جس بھی اسکول آف تھاٹ سے ہو، وہ ہمارے لیے سب قابل احترام ہے، ان سب کا مذاق اڑایا انہوں نے. اور اس کے بعد وہ بارہا اس میٹنگ میں کہتے رہے کہ اب تو اس قانون کو پاس کیے ہوئے 4 سال ہو گئے ہیں، اگر اب ہم اس کو دوبارہ ریویو کریں گے، اس کونسل کے پاس اب رائے کے لیے بھیجیں گے یا کسی کورٹ کے فیصلے کا ویٹ کریں گے، تو یہ جو سپریمیسی آف پارلیمنٹ ہے نا وہ کمپرومائز ہوگی. کس کا کمپرومائز ہوگی؟ لوگ کہیں گے یار آپ نے ایک قانون بنایا، پہلے آپ کے دونوں ہاؤسز نے پاس کیا، وہ ایک پراپر پارلیمنٹری پروسیجر سے گزرا،
اور اس کے بعد پھر 4 سال گزر گئے. اب آپ کو 4 سال بعد یاد آئی ہے کہ اوہ ہم سے غلط قانون سازی ہوگی, تو انہوں نے اس بات کو دلیل بنایا کہ یار یہ دیکھیں ہماری پارلیمنٹری سپریمیسی کمپرومائز ہوگی. تو میرا ان سے اور ایسے لوگوں سے ایک سوال ہے, اللہ کے ہاں جو آپ کی جو پوزیشن ہے وہ کمپرومائز ہوگی, آپ کو اس کا خوف نہیں ہے؟ اللہ کے ہاں جب آپ کو شرمندگی ہوگی اور اس طرح کے آپ قوانین جو بنا کر اللہ کو کس چہرے کے ساتھ آپ اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے. تو یہ سارا کر رہے ہیں, بیسیکلی ہماری جڑیں کاٹ رہے ہیں. اور اس میں اب میں تو بالکل وہ کہوں گا کہ دیکھیں بالخصوص نوجوانوں کو یہ اس کی نا یہ اب اس کے 2 سائڈ ہیں اس کی. یہاں سے یا تو ہماری پوری جو تاریخ ہے اس کو آپ صحیح ڈائریکشن پہ موڑ لیں گے, آپ اسلام کی طرف نکل جائیں گے, صحیح ہے, آپ اللہ کی طرف نکل جائیں گے. یہ ایک قانون ہے انشاءاللہ, اس کو اگر آپ نے ریپیل کروا لیا, اس کا سد باب کر لیا, تو اور بھی ابھی بہت سارے منزلیں طے کرنی ہیں. ابھی اللہ اور رسول کے ساتھ اعلان جنگ کیا ہوا ہے آپ نے, اور وہ ہے سود. اس سے اگلا ہدف وہ ہے. اسی طرح اور بہت سارے بلز ابھی آئے ہوئے ہیں. ابھی میں پڑھ رہا تھا یہاں آنے سے پہلے وہ وقف پراپرٹی ایکٹ جو ابھی بل پیش ہوا ہوا ہے یہاں پر, تو وہ جس طرح وقف کی جو ہماری ایک صحابہ کی اور ہمارے انبیاء کی سنت چلی ہوئی آ رہی ہے, اس کو کس طرح, اچھا اس کو یہ کیوں نشانہ بنا رہے ہیں؟ کیونکہ ان کو پتہ ہے یہ جتنے بھی دینی انسٹیٹیوشنز ہیں, چاہے وہ مدارس ہوں, چاہے وہ آج کل جس طرح دین کو پروموٹ کرنے والی کنٹمپریری ایشوز کو ایڈریس کرنے والی آرگنائزیشنز ہیں, جیسے آپ کی اپنی بھی آرگنائزیشن ہے, اس طرح کی آرگنائزیشنز ہوں جتنی بھی ہوں, ان کا جو زیادہ تر لوگ ان کو جو فنڈنگ کرتے ہیں سب کچھ ہوتا ہے اس میں وقف کا ایک بڑا وہ ہے. تو ان کو پتہ ہے کہ ان کی بہت ساری ان کی انسٹیٹیوشنز کی بنیاد ہے یہ وقف. تو یہ وقف کی روایت کو ختم کر رہے ہیں, کر دیا ہے بلکہ انہوں نے, اس پہ بھی ابھی چیز چل رہی ہے. تو اس طرح کے اور بہت سارے قوانین ہیں جن کو جو منزلیں ہم نے طے کرنی ہے. لیکن اگر یہاں پر ہم لڑکھڑا گئے, یہاں پر اگر ہم لوگ ناکام ہو گئے, تو پھر یہاں سے آپ یو ٹرن لیں گے طاغوت کی طرف, اور پھر آگے آپ کی وہ آئے گی کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ہے. اس کے بعد آپ کی پوری جو کانسٹیٹیوشنل اسپرٹ ہے میں تو ایز اے پالیسی اسٹوڈنٹ یہ ایسے میں نہیں, یہاں پر آپ کی 10 پوڈکاسٹ آپ کر دیں تو وہ چیزیں ختم نہیں ہوں گی. جو پالیسیز جس طرح کی انٹروڈیوس کروائی جا رہی ہیں, ان کی جو امپلیکیشنز ہیں ہمارے کانسٹیٹیوشنل اسپرٹ کے ساتھ, کس طرح وہ ہمارے کانسٹیٹیوشنل اسپرٹ کو وائلیٹ کرتی ہیں, لیکن کوئی بولنے والا نہیں ہے. اس قانون کو اٹھا کے دیکھ لیں, 4 سال پہلے پاس ہوا, کوئی نہیں بولا. ہمارے جو دینی طبقات تھے ان کو بھی لیٹ جاگ آئی, لیکن یہ ہے کہ اللہ کا وہ اس میں بھی انہوں نے ان کو دھوکہ دیا تھا, لیکن الحمدللہ اب جب وہ جاگے ہیں تو بالکل وہ اب اس کے خلاف کھڑے ہو گئے ہیں. تو اگر ابھی ہم سارے اپنے اور اس پہ دیکھیں فار دا فرسٹ ٹائم ان اے ویری لانگ ٹائم ایسا ہوا ہے کہ ہمارے جو دینی طبقات ہیں وہ ایک پیج پہ ہیں, بالکل, اور ان میں کوئی اس حوالے سے ڈسپیوٹ نہیں ہے. اور یہ میرے خیال میں ہمارے لیے ایک سبیل بھی ہے. ایک تو اتحاد ملت کی طرف بھی یہ معاملہ جاتا ہے, اور دوسرا یہاں سے اگر ہم صحیح ڈائریکشن پر ٹرن لے لیتے ہیں تو انشاءاللہ یہی پاکستان جو ہے نا, جیسا میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ ابھی ہم نے نہ صرف ہمارا کام یہ نہیں تھا کہ ہم اپنے آپ کو ان چیزوں سے بچائیں, ہمارا کام تھا کہ ہم دنیا کو ان فتنوں سے بچائیں. قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا, کنتم خیر امت اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ, کہ تم بہترین امت ہو, بہترین گروہ جو نکالے گئے ہو. کیوں بہترین ہو؟ وہ کون سی کوالٹی ہے جو تمہیں بہترین بناتی ہے کہ تم نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو. اور یہاں پر حال یہ ہے کہ ہمیں نہیں پتا کہ ہمارے اپنے ساتھ کیا ہونے جا رہا ہے. ہم خود فتنے میں مبتلا ہو چکے ہیں بحیثیت قوم, ہماری قوم فتنے میں مبتلا ہو چکی ہے, اور کام تو ہمارا یہ تھا کہ ہم دنیا کو اس فتنے سے پہنچاتے. اور دیکھیں اگر اس چھوٹے فتنے کا یہ کوئی چھوٹا فتنہ نہیں ہے, یہ دجالی فتنہ ہے, صحیح ہے, اور اگر آپ اس کا مقابلہ نہ کر سکیں نا تو اس بات کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ آپ وہ جو دجال اکبر ہے آپ اس کا بھی مقابلہ کر سکیں گے. اگر آپ ان کی چھوٹے جو آپ ان کے جو ہے نا کہہ لیں مووز ہیں ان کو ٹیکل نہ کر سکے تو پھر جب وہ دجال آئے گا تو پتہ نہیں کیا بنے گا آپ کا. اصل میں یہ جو ساری بات آپ نے کی ہے ماشاءاللہ, اس میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ہمارے یوتھ ہیں اس وقت میرا خیال ہے یہ وقت آ گیا کہ ہم لوگ جو ہے نا اپنے آپ کو کنسولیڈیٹ کریں اور اس پوائنٹ پہ اکٹھے ہو جائیں.
اور اٹس ناؤ اور نیور والی بات ہے. دیکھیں بہت یعنی باتیں کرنا جو ہے نا اب اس کا ٹائم نہیں ہے. اب ٹائم یہ آ گیا کہ ہم ایکچولی جا کے عدالتوں کے باہر جائیں, جہاں جہاں پہ بھی ہم لوگ ہو سکتے ہیں اپنی آوازوں کو بلند کریں, چاہے سوشل میڈیا پہ ہو, چاہے مین اسٹریم میں ہو, چاہے کسی نہ کسی کیپیسٹی میں ہو. میرا خیال ہے ہم سب کو یعنی جو لوگ بھی اسلام پسند ہیں, جو چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا دین جو ہے وہ غالب آئے, اللہ کا دین جو ہے اس کے ساتھ یہ مذاق نہ کیا جائے جو یہاں پہ کیا جا رہا ہے. اور بہت اچھا آپ نے یہ پوائنٹ ریز کیا کہ ہمارا کام تو اصل میں اللہ کا دین دوسروں تک پہنچانا تھا, ان کو خیر کی دعوت دینی تھی. ہم تو بیچارے اپنے مسئلوں میں الجھے ہوئے ہیں کہ وہاں سے دعوت ادھر آ رہی ہے, یعنی باہر سے کانسیپٹ یہاں پہ آ رہا ہے. اور ایک چیز جو میں نے سنی ہے بار بار اس پوری آرگومنٹ کے اندر نا, وہ یہ کہتے تھے نا کہ جی یہ ہمارا تو جی ہماری تو روایت ہے, ہماری تو ثقافت ہے یہ خواجہ صلاح کمیونٹی, اور اصل تو مسئلہ یہ ہے کہ گوروں نے جو کام کیا وہ تو آپ گوروں کو فالو کر رہے ہیں کہ جی وہ جو کرمنل ٹرائبز ایکٹ ہے اس کو آپ لے کے چل رہے ہیں. اصل میں تو ہمارا کام تو یہ تھا, خواجہ صلاح تو ہماری بڑی پرانی ثقافت ہے. دیکھیں یہاں پہ آپ چلیں اور آپ خود آپ یہ بات ایڈمٹ کرتے ہیں کہ جی خواجہ صلاح جو ہیں وہ صرف انڈیا میں یا پاکستان میں یا جو ہے نا فار ایگزامپل بنگلہ دیش میں وغیرہ میں اس طرح کے مطلب 2-4 ممالک ہیں جہاں پہ ہوتے ہیں. پوری دنیا میں خواجہ صلاح کمیونٹی کہیں نہیں ہے, پوری دنیا میں نہیں ہے, کیونکہ ان کی یہ روایت ثقافت نہیں ہے. اب جہاں پہ ہے یہ تو آپ نے چلیں میں آپ کو بینیفٹ آف ڈاؤٹ بھی اگر دے دوں کہ آپ کی نیتیں بہت صاف تھیں, تو آپ نے پھر اس کا نام خود ٹرانسجینڈر ایکٹ کیوں رکھا ہے, اس کا نام خواجہ صلاح ایکٹ کیوں نہیں ہے؟ یعنی آپ کو ادھر ہی سمجھ میں آ رہا ہے کہ جہاں پہ آپ نے سب سے بڑی ڈنڈی ماری ہے, اگر آپ نے خواجہ صلاح کو پروٹیکٹ کرنا تھا تو آپ نے اس کا نام ٹرانسجینڈر ایکٹ کیوں رکھا ہے؟ وہ ٹرم جو کہ ویسٹ میں یوز ہوتی ہے, وہ ٹرم جو ان کی ہے, وہ ٹرم جس کے اپنے ملٹیپل میننگز ہیں, وہ ٹرم جو خود کہتی ہے کہ بندہ جو ہے وہ جینڈر فلوئڈ بھی ہو سکتا ہے اور کوئر جینڈر بھی ہو سکتا ہے اور جو مرضی چاہے وہ اپنے آپ کو آئیڈینٹیفائی کر لے, تو آپ نے پھر یہ ٹرم کیوں رکھی ہے؟ تو اس سے ہی پتہ چلتا ہے کہ اگر آپ سنسیئر ہوتے تو آپ کوئی اپنا نام بدل دیتے. لیکن اب اللہ کا شکر ہے, میں سمجھتا ہوں کہ چلیں جو بھی حالات خراب ہوئے اور جو بھی معاملات اس وقت پہنچے ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی حکمت جو ہے نا وہ ہر چیز میں ہوتی ہے. اور شاید میرا غالب گمان اور اچھا گمان اور حسن ظن اسی بات پہ ہے کہ انشاءاللہ الرحمن اسی چیز کے ذریعے ہماری قوم متحد بھی ہوگی, ہماری قوم پیج پہ بھی آئے گی, اور سارے ماشاءاللہ نوجوان مل کے, کیونکہ میں خود بھی یونیورسٹیز میں بھی جا رہا ہوں, کالجز میں, اسکولز میں, آپ کو پتہ ہے ہمارا ونڈز آف چینج ٹور چل رہا ہے. میں جس یونیورسٹی میں جاتا ہوں نا, آپ یقین کریں میرا ٹاپک کچھ اور ہوتا ہے. میرا ٹاپک ہوتا ہے جی پرپس آف لائف, میرا ٹاپک ہوتا ہے ہاؤ ٹو ہیو اے پازیٹیو ایٹیٹیوڈ. گھوم گھما کے بعد ٹرانسجینڈر ایکٹ پہ آ جاتی ہے. اور میں یہ پازیٹیولی بات کر رہا ہوں, پازیٹیولی اس لیے بات کر رہا ہوں کہ the students want to know, the teachers want to know, the principal wants to know. وہ چاہتے ہیں, کہتے ہیں یار آپ بتاؤ, آپ بات کرو یار, یہ کیا لعنت ہمارے اوپر آ گئی ہے, یہ ہوا کیا, یہ کب سے ہم لوگوں نے ہم جنس پرستی کو جو ہے نا وہ اپنا خدا بنا لیا, نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. یہ کب سے ہوا ہے کہ ہمارے بچے جو ہیں وہ نیٹ فلکس کے اوپر جو فلم دیکھ رہے ہیں, جو ڈرامہ دیکھ رہے ہیں, 80-85% کانٹینٹ سارا LGBT والا ہے, اور اوپر سے یہ لعنت ہمارے اوپر کہاں پہ آ گئی. تو میں سمجھتا ہوں یہ جو ہمارے عوام کے اندر نا, یعنی لوگ ساروں کے اندر جو جذبہ ہے نا, وہ میں کہوں گا کہ 90% سے زیادہ لوگ, یا 95% بھی میں کہہ دوں گا کہ 95% پاکستان جو ہے الحمدللہ سیم پیج پہ ہے. ہم سب اس مسئلے کو سمجھتے ہیں, ہمیں پتہ ہے کہ وہ چیز جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی میں ہو رہی ہے وہ کبھی بھی ہم نہیں ہونے دیں گے. لیکن ہو یہ رہا ہے کہ اب یہ اچھے ٹرمز کو یوز کر کے نا لوگوں کے ساتھ بہت بڑا پروپیگنڈا, انٹلیکچوئل ڈسانیسٹی اور یہ ساری چیزیں, یعنی آل دا ڈرٹی ٹرکس ان دا بک جو ہے نا وہ ساری پلے کی جا رہی ہیں ان آرڈر ٹو گیٹ دس LGBTQ موومنٹ رننگ ان پاکستان. اور اس کا ابھی تو ہم لوگوں نے یہ کلپ دکھایا ہے, لاسٹ ٹائم ہم لوگوں نے بات کی تھی پورے ایجنڈا کو ایکسپوز کرنے کی, اور وہ جس طرح الگا کا آپ نے نام لیا, بہت ساری اور آرگنائزیشنز کا آپ نے نام لیا تھا جو پاکستان میں 2001 سے کام کر رہی ہیں. وہ آرگنائزیشنز جو ہے نا وہ میل ہیلتھ کے نام پہ بڑی بڑی الائنسز بنی ہوئی ہیں, بڑے بڑے گروپس بنے ہوئے ہیں, بڑی بڑی کمپنیاں چل رہی ہیں جو بڑے اوپنلی جو ہے وہ کر رہی ہیں. بلکہ میں نے ایک ویب سائٹ پہ جا کے ان کو سرچ کرنا شروع کیا, وہ آرگنائزیشن جو ایکچولی فنڈ کرتی ہے LGBT یعنی موومنٹس کو پوری دنیا میں, اور اس نے یعنی وہ اللہ تعالیٰ کا کرم یہ تھا کہ انہوں نے اپنی ویب سائٹ پہ ان ساروں کے نام لکھے ہوئے تھے کہ ہماری سپورٹ ان کو بھی جاتی ہے, ان کو بھی جاتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں دیکھو ہم جیسا بندہ جو ایک لے پرسن کے طور پہ ریسرچ کرتا ہے وہ کہیں نہ کہیں پہنچ جاتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں ہمارے حکومتی جو ہے نا ادارے اور جو لوگ بھی اثر و رسوخ جہاں جہاں رکھتے ہیں, یہ ہم سب کا فرض ہے, دینی فریضہ ہے کہ ہم لوگ اپنے طور پہ جو ایکشن لے سکتے ہیں ہم اس کو لیں اور اس میں بالکل بیک ڈاؤن نہ کریں.